السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوستوں، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے نکاح کا تذکرہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا نکاح کن سے ہوا اور کن حالات میں ہوا تھا۔ اب اس ویڈیو میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے نکاح کے بارے میں بات کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا نکاح کن سے ہوا اور کن حالات میں ہوا تھا۔ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا نکاح کے تعلق سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو قبول فرما لیا۔ پھر حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابو بکر کے پاس گئیں اور ان سے کہا کہ عائشہ کا نکاح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرا دیجیے۔ لیکن عرب میں جاہلیت کا یہ دستور تھا کہ جس طریقے سے سگے بھائیوں کی اولاد کے ساتھ نکاح جائز نہیں، اسی طریقے سے عرب میں منہ بولے بھائیوں کی اولاد کے ساتھ بھی شادی نہیں کر سکتے تھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھتیجی لگتی ہیں، تو یہ نکاح کیسے ہوگا؟ جب یہی بات حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر میرے دینی بھائی ہیں اور اس قسم کے بھائیوں کی اولاد کے ساتھ نکاح جائز ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ خبر ملی، جب یہ بات پہنچی، تو پھر وہ تیار ہو گئے اور انہوں نے قبول فرما لیا۔ لیکن اس سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جبیر بن مطعم کے بیٹے سے منسوب ہو چکی تھیں، تو ان سے بھی معلوم کرنا ضروری تھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جبیر بن مطعم کے گھر پہنچے، ان سے کہا کہ عائشہ کی نسبت تم نے اپنے بیٹے سے کی ہے، تو اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، کیا جواب ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں اپنی بیوی سے معلوم کر کے آپ کو جواب دوں گا۔ جبیر بن مطعم اپنی بیوی کے پاس گئے اور ان سے کہا، تو اس وقت جبیر بن مطعم کا گھرانہ، ان کا خاندان اسلام سے آشنا نہیں ہوا تھا، تو ان کی بیوی نے یہ کہا کہ اگر یہ لڑکی ہمارے گھر آ گئی تو ہمارا بچہ بد دین ہو جائے گا، اس لیے ہمیں یہ منظور نہیں۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام ایک ریشمی کپڑے میں کوئی چیز آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ آپ کی بیوی ہیں۔ جب کھول کے دیکھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ تو اس چیز سے یہ ظاہر ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی منشا یہ تھی کہ حضرت عائشہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں کوئی بھی نکاح اپنی طرف سے نہیں کیا، اپنی خوشی کے لیے نہیں کیا، بلکہ حالات کو دیکھتے ہوئے اللہ کی منشا شامل تھی، اللہ کا ارادہ شامل تھا، اس کے بعد ہی اللہ کی طرف سے یہ تمام نکاح ہوئے ہیں۔ اور جس میں اللہ کا ارادہ اور اللہ کی منشا ہو جائے تو وہ کتنے بھی مشکل کام ہوں، تمام کام آسان ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے ساتھ یہی معاملہ ہوا کہ ہر نکاح میں اللہ کی منشا شامل تھی، اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ یہ فلاں سے نکاح کر لیں، تو ویسے ہی حالات بن گئے اور ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا۔ تو حضرت